بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کے منتخب خطبات اور احکام کا سلسلہ کلام۔ آپ کے خطبہ کا ایک حصہ جس میں زمین و آسمان کی خلقت کی ابتدا اور خلقت آدم کا تذکرہ کے ساتھ حجت اللہ کی عظمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ حمد و ثناء پروردگار، خلقت عالم، تخلیق ملائکہ، انتخاب انبیاء، سرکار دو عالم، عظمت قرآن اور مختلف احکام شرعی پر مشتمل ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کی مدت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمتوں کو بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس تک جا سکتی ہے۔ اس کی صفات ذات کے لیے نہیں کوئی معین حد ہے، نہ تو صحیح فی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنی رحمت سے ہی ہوائیں چلائی اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا ہے۔ دین کے ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے، اور اخلاص عقیدہ کا کمال زاہد بر ذات صفات کی نفی ہے، کہ صفات کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جدا گانا کوئی ذات ہے۔ اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے، معرفت نہیں ہے، اور جو بھی معرفت سے الگ ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا شمار کر لیا، جو سراسر خلاف توحید ذات ہے۔ جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی زمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے، اس نے نیچے کا علاقہ خالی کر لیا۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے، اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، وہ ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں۔ وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی، بغیر کسی فکر کے جو لانے کی اور بغیر کسی تجربہ سے فائدہ اٹھائے ہوئے، یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے، یا نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے۔ تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا، پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا، سب کی طبیعتیں مقرر کر دی اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دی۔ اسے یہ تمام باتیں ایجاد کی پہلے سے معلوم تھی،
اور وہ ان کے حدود اور ان کے انتہا کو خوب جانتا تھا۔ اسے ہر شے کے ذاتی اعتراف کا بھی علم تھا، اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے، اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاطم تھا، جس کی موجیں تہ بہ تہ تھیں، اور ایک سے تیز و تند ہوا کے کاندھے پر لاد دیا، پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس کی حدوں کو پانی کی حدود سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھی اور اوپر پانی کا تلاطم۔ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف و اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے۔ اس کے بعد اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہ تھی، اور اسے مرکز پر روک کر اس کی جھونکوں کو تیز کر دیا اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا۔ پھر اسے حکم دیا کہ وہ اس بحر ذخار کو مت ڈالے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے۔ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزہ کی طرح مت ڈالا اور اسے فضائے بسط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر الٹ دیا اور ساکن کو محترک پر پلٹ دیا، اور اس کا نتیجے میں پانی کا ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوائیں اور کھلی ہوئی فضاؤں میں بلند کر دیا، اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے، جس کی نچلی سطح پر ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی، اور اوپر کا حصہ محفوظ سقفہ اور بلند عمارات کے مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے، اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کرے۔ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک ذو فگن چراغ اور ایک روشن مہتاب رواں کر دیا، جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرکہ شت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ پھر اس نے بلند ترین آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، جن میں سے بعض سجدہ میں ہیں تو رکوع کی نوبت نہیں آتی ہے، اور بعض رکوع میں ہے تو سر نہیں اٹھاتے، اور بعض صف باندھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں، بعض مشغول تسبیح تو خستہ حال نہیں ہوتے۔ سب کے سب وہ ہیں کہ نہ ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ عقلوں پر سہو نسیاں کا، نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نہ دماغ میں نسیاں کی غفلت۔ ان میں سے بعض کو وحی کا امین اور رسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنا دیا گیا، جو اس کے فیصلوں اور احکام کو برابر لاتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کی آخری طبقہ میں ثابت ہیں، اور گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ان کے اطراف بدن اقطار عالم سے وسیع تر ہیں، اور ان کے کاندھے پایہ عرش کے اٹھانے کے قابل ہیں۔ ان کی نگاہیں عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان غرت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں
شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے، اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کے صفات کو جاری کرتے ہیں، نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں، نہ اس کی طرف اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں۔